نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا دین بناتے ہیں، اللہ کے دین اسلام کو اپنا دین بناتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. حقیقت میں کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے، کیونکہ دین اسلام کی تعلیم ہی اتنی روشن ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہلک. جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے ہلاکت اس کا مقدر ہوا کرتی ہے. دین اسلام کو اپنا دین ماننے والے، اس کی عظمت کو پہچاننے والوں کو یہ پہچان بخوبی ہونی چاہیے، یہ راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. مصیبتیں، الجھنیں، پریشانیاں، مسائل، مصائب جس قدر اس راستے میں آتے ہیں، جو پورا اترتا ہے اتنی ہی عظمتیں اس کا پھر مقدر ہوا کرتی ہیں. بہت خوش نصیبی ہے اس راستے میں انسان وقت قربان کر دے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس راستے میں انسان اپنا مال قربان کر دے. اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو صرف گھر بار اولاد قربان نہیں کرتے، اس راستے میں کام آ جاتی ہے ان کی جان ہی اللہ کی راہ میں کام آ جاتی ہے. خوش نصیبی ہے، اللہ کے دربار میں گواہی ملے گی. اس نے اپنی جان کو قربان کیا اللہ کی راہ میں، بدر کا میدان گواہی دے گا، احد کا میدان گواہی دے گا، کوئی اپنے گواہی دیں گے. لیکن یہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے، گواہی کے لیے پہنچے گا اللہ کے دربار میں، اللہ کا قرآن پہنچے گا. کس کے لیے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے گا، اللہ کا قرآن دے گا۔ کیا عظمت ہے! اللہ کے پاس پہنچے، درجہ شہادت ملا قرآن پڑھتے پڑھتے، اور روزے کی حالت میں الہ العالمین ہمارے نصیبے میں بھی شہادت کی موت لکھ دے۔ اے اللہ موت لکھ دے، مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت لکھ دے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی شخصیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت ہر مسلمان واقف ہے اور واقف ہونا چاہیے، جو عظمت اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ ان کی سیرت سننے سنانے کا مقصد تذکیر ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، دلوں کے اندر ایک اٹھان اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنے فکر کو تازہ کریں۔ جن کو ہم ماننے والے ہیں، ہمیں بھی تو چاہیے ان کی زندگی سے سیکھیں اور اپنے فکری زاویے بھی اور اپنے عملی زاویے بھی اللہ کی توفیق سے ان جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ کیا فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں فوت ہو جاتی ہے، دوسری بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب دوسری بھی فوت ہو جاتی ہے، آپ کیا فرمانے لگے؟ لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها یا عثمان، عثمان میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں محمد، دوسری فوت ہو گئی ہے، تیسری کا بھی نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ اور ایک روایت جو کہ تاریخی بات ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، لگاتار فوت بھی ہو جاتی، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عظمت تو ہم سنتے ہیں، لیکن میں اور آپ رشتوں کے بندھن میں جڑتے ہیں، میرا اور آپ کا کردار کیسا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ وہ کردار جو پیش کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ بیٹھے ہو یاروں میں بڑی لمبی لمبی ہم باتیں کر جاتے ہیں، اور بھائی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، جس نے احسان کیا ہو اس کی نیکی کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کو کسی نے گلاس پانی کا دیا ہو، آپ یاد رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ جس نے آپ پہ ایسا اعتماد کیا ہے کہ جگر کا گوشہ ہی آپ کے حوالے کر دیا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ جس نے گلے لگا کے بیٹی کو پیار کیا ہو، سالوں پرورش کی ہو، اور پھر گھر سے رخصت کیا ہو، وہ باپ ہی جانتا ہے بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی نشانی اور ان کی سیرت کے جذبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اپنے کردار کو دیکھو۔ جہاں ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، وہاں جن لوگوں کے ساتھ رشتہ جڑا ہے، وہاں آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے طور طریقے کیسے ہیں۔ وہ اخلاق اور کردار اتنا معیاری اور بلند ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد عثمان کا کردار دیکھ رہے تھے۔ دوسری بیٹی بھی فوت ہوتی ہے، فرماتے ہیں میری تیسری بھی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اصل سیرت یہ ہے ان رشتوں کی پہچان ہو جائے، اور یہی رشتے جن کے اندر سے آپ کے لیے نکلتی ہوں، صدق کے دل سے دعائیں نکلتی ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظمت والے،
جنہیں آپ نے امین کہا، علیکم بالامین، جنہیں آپ نے زندگی میں ہی شہادت کی خوشخبری سنا دی، اسکن احد فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، آپ نے خلافت کی بھی بشارت سنائی، عثمان ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا، ممکن ہے اللہ تجھے ایسی قمیص پہنا دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کتنے ہی موقع تھے آپ فرماتے عثمان اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایک بار تو انتہائی فرما دی، ما ضر عثمان ما عمل ما بعد اليوم، عثمان آج کے بعد زندگی میں کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی، جنت تو اللہ نے تیرے کھاتے میں پکی کر دی ہے۔ لکل نبی رفیق فی الجنہ، جنت میں بھی ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ورفیقی فیہا عثمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا رفیق ہوگا عثمان ہوگا۔ اتنی عظمت والے، ان کی عظمت کو اگر ہم ماننے والے ہیں تو اپنے دل کے اندر اٹھان پیدا کیجئے، جذبہ پیدا کیجئے، اللہ سے مانگیے الہ العالمین یہ عظمتیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، جس عظمت کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جامع ترمذی 3590 نمبر روایت، ابو بکر صدیق آتے ہیں، دروازہ نوک ہوتا ہے، کہا آنے دیجئے، دروازہ نوک ہو، کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی، آنے دیجئے، پھر نوک ہو، کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی، کہا ٹھہریے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، کپڑوں کو سنبھالا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نے نہیں پوچھا، میرے بعد والد گرامی آئے تھے ابو بکر صدیق، آپ بیٹھے رہے، عثمان اس سے پہلے عمر فاروق آئے، آپ بیٹھے رہے، جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی آپ نے انتظار کروایا، فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس شخص کے حیا کو باقی کیوں نہ رکھوں جس سے حیا کرتے ہیں آسمان کے نورانی مخلوق فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، پھر میں اپنے رب سے کیوں نہ مانگوں؟ الہ العالمین، فتنوں کے اس دور میں ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرما، ہماری آنکھوں میں آ جائے حیا کی دولت آ جائے، ہماری آنکھوں میں شرم و حیا ہو، بازار میں جاتے ہوئے، اخبار اٹھاتے ہوئے، اور آج تو موبائل ہاتھوں میں تھما دیا، بہت سارے فائدے ہیں، لیکن پھر بھی آنکھوں کے اندر وہ حیا، وہ شرم جو ہونی چاہیے، جس حیا کے سبب میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی ہوتی ہے۔ میں کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جب حیا آتا ہے ایمانی تازگی ہوتی ہے، یقین جانے کسی بھی تصویر کا ایک ایک رخ ایسا ہوتا ہے، پرانے بزرگوں کو دیکھیے، ساری زندگی میں ایسی تصویر یا ایسا تصور دل و دماغ میں نہیں آیا ہوگا۔ آج کے دور میں میں اور آپ چلتے ہیں تو کیسی کیسی باتیں ہمارے سامنے، کسی شاپنگ مال پہ جا کے دیکھیے، کسی بازار میں جا کے دیکھیے، حالات ہی ایسے ہیں، لیکن کبھی 2 رکعتیں پڑھی ہوں، تنہائی میں اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کیا ہو، الہ العالمین۔ اللہ کے نبی بہت حیا کرنے والے تھے، اس حیا کے سبب عظمتیں ملی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ یہ اللہ شیطان کے تیروں میں سے نظر سے وار کرنا، ایمان کو گدلا کرنا، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے فتنوں کے اس دور میں۔ یا اللہ مجھے آنکھ کی حفاظت کرنے والا بنا، میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو پہچاننے والا ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن میں دیکھتا چلا جاتا ہوں، کبھی دل کے اندر ملال ہی نہیں آتا ہے، خیال ہی نہیں آتا ہے، حالانکہ یہی اخلاق، یہی حیا کی دولت تھی۔ غیر مسلم مومنوں کی آنکھوں میں حیا دیکھتے تھے، کبھی کبھی پوری
بستی ہی مسلمان ہو جاتی تھی۔ لکھنے والا لکھتا ہے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، مقابلے میں عیسائی تھے۔ کہنے والے نے کہا یہ مسلمان اللہ والے جب تک ان کی آنکھوں میں حیا ہے، ایمان ہے، آپ ان پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ یہ کیا کریں؟ بستی تھی، اپنی ہی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو ننگے بازاروں میں کھڑا کر دیا۔ مسلمان آئیں گے، دیکھیں گے، حیا جاتا رہے گا۔ حیا جب غائب ہو جاتا ہے ایمان بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ایمان جب چلا جاتا ہے اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کو خبر ہوتی ہے، اونچی پڑھتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مومنوں، یہ اللہ کا حکم ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ صرف آنکھیں نہیں جھکی ہوئی، گردنیں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ایک عورت سے چپ نہیں رہا گیا، یہ اندھے ہیں، انہیں نظر کچھ نہیں آتا؟ صحابی رسول جھکی گردن کے ساتھ چلتے چلتے جواب دیتے ہیں اللہ کی بندی سب کچھ نظر آتا ہے، شاید کہ آنکھوں کی روشنائی سب سے زیادہ ہو، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں۔ پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جاتی ہے جب آنکھوں میں حیا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت الحیاء کلہ خیر، ہر جانب سے جھلکتی ہے خیر، جھلکتی ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، جب حیا ہوتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، جب ایمان تازہ ہوتا ہے جنت کا اللہ ذوالجلال مہمان بنا دیا کرتے ہیں۔ سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان یہ ہے، میرے دل سے یہ اٹھان اور جذبہ ہونا چاہیے، الہ العالمین، الہ العالمین، فتنوں کی اس دور میں آنکھ میں حیا رکھنا، آنکھ میں شرم رکھنا، جہاں اتنا مشکل ہے میرے مالک، اگر تو توفیق خاص سے نوازے، مشکل تو پھر مشکل نہیں نہ رہے گی۔ یا اللہ تیرے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ تیری رحمت کی امید ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ وہ تو ایسا دور تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو پھیر کے رکھنا، اپنی اطاعت کی جانب پھیر کے رکھنا۔ یہاں تو قدم قدم پہ بھولنے، یہاں تو قدم قدم پہ پھر جانے، فتنے ہی فتنے ہیں، کس کا تذکرہ کریں؟ یا اللہ یہاں سے اگر کوئی ذات بچا سکتی ہے میرے مالک، تیری ہی ذات بچا سکتی ہے۔ جانے میں انجانے میں جہاں کہیں بھی آنکھ بے حیا ہوئی، یا اللہ ایک بار معاف فرما اور آئندہ کے لیے توفیق نصیب فرما۔ ہم تو صرف دل میں محبت رکھ سکتے ہیں، وہ بھی تیری ہی توفیق سے۔ جہاں ابو بکر عمر عثمان کی محبت ہے، علی حیدر کرار کی محبت ہے، الہ العالمین اصل محبت تو یہ ہے ہم ان کی اداؤں سے محبت کریں، ہم ان کے کردار سے محبت کریں۔ سیرت عثمان اصل پہچان پھر یہ ہوئی میری اور آپ کی آنکھوں میں آ جائے، حیا آ جائے، آئے گا اللہ کی توفیق سے آئے گا۔ سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اصل رنگ یہ ہے کہ میں اور آپ محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے گھر مسجد سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے انسان کو اگر اللہ ذو الجلال وسعت دے، اس کا روپیہ پیسہ لگ جائے اللہ کے گھر پہ لگ جائے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی بات تھی تو کس کے حصے میں سعادت آئی تھی؟ یہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی لے کے آئے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے
یہ دنیا میں بناتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق بناتا ہے. جنت میں میرا اللہ اس کے لیے گھر تعمیر فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق تعمیر فرماتا ہے. اور بندے کی تعمیر کو بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے. اللہ کی تعمیر کے انداز کتنے نرالے ہوں گے، وہ تو تصور بھی نہیں آ سکتا. الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کے نصیب میں فرمائے. مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، مسجد کے ساتھ پیار کرنے والا بنائے. تاریخ شاہد ہے، آپ حکم سنا سکتے تھے، وہ باغی جو آگے بڑھ رہے تھے وہی جو جان کے درپے ہوئے. لکھنے والا یہ لکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی کے شہر میں خون ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. احترام تھا، محبت تھی. جو ضابطے اور اصول ہیں ان سے ہٹ کے جذبے کو دیکھیے، ادب کے انداز کو دیکھیے. زندگی میں جب ادب ہوا کرتے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. سیرت عثمان کا رنگ میرے اوپر یہ بھی غالب ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ میں ادب کرنے والا بن جاؤں. اللہ کا بھی ادب ہونا چاہیے، اللہ کی کلام کا بھی ادب ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی ادب ہونا چاہیے. باپ کا ادب ہے، والدہ کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے. ادب و آداب جب زندگی میں آتے ہیں، سیرت کا اصل رنگ یہ ہوگا. اگر میں کسی ڈیرے پہ جاؤں، کسی دنیا کی عدالت میں جاؤں، کسی بڑے کے پاس جاؤں، بولوں تو دھیان سے بولوں، خیال رکھوں ادب و آداب کا. اور جب میں اللہ کے گھر مسجد میں آؤں، پرواہ نہ ہو میں بات کیسے کرتا ہوں، میں بولتا کیسے ہوں. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کا ادب اور زیادہ متقاضی ہے کہ میں دل و جان سے احترام کروں، اللہ کے گھر کا احترام کروں. یہاں پہ بھی وہی گپے ہوں، یہاں پہ اسی طرح ایک دوسرے کو آوازیں ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو با ادب بنائے. سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ یہ ہے، میرے اور آپ کے اخلاق کی گواہی دے، ہمارے اپنے دے. اوروں کے ساتھ تو بڑا مختصر سا تعلق ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہو، ہمارے اپنے بھی ہمارے اخلاق کی گواہی دیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اخلاق کی گواہی کس نے دی؟ کبھی دوست گواہ بن جاتا ہے، کبھی والد گواہی دیتا ہے، کبھی کلاس فیلوز گواہی دیتے ہیں. اور بھائی ذرا دیکھو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اخلاق کی گواہی دے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹی کو دیکھا خامد کی خدمت کر رہی ہے، آپ گھر تشریف لائے. بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں یا بنی احسنی الی ابی عبداللہ فانہ اشبہ اصحابی بخلقا. بیٹا اپنے خامد کا خیال رکھنا، یہ میرا وہ صحابی ہے جس کا اخلاق ملتا ہے سب سے زیادہ مجھ سے ملتا ہے. کون کہہ رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا جذبہ ہونا چاہیے. جہاں پہ رشتہ ہے، جہاں پہ رہنا سہنا ہے، جہاں پہ لین دین کے معاملات ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کا دن آپ کے ساتھ گزرتا ہے، راتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ گواہی دیں یہ بہت ہی پیارے اخلاق والا ہے. ظلم نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے. آپ کے اخلاق کی گواہی زمین پہ ہوتی ہے. ان زبانوں کا کبھی کبھی میرا اللہ ایسا خیال فرماتے ہیں، دنیا والے زمین پہ بولتے ہیں اخلاق بڑا اچھا ہے، اللہ آسمانوں پہ معافی کا اعلان فرما دیتا ہے. صحابہ کرام کی محفل تھی، ایک جنازہ گزرا.
کائنات کے سرتاج فرماتے ہیں وجبت. دوسرا جنازہ گزرا، فرمایا وجبت. نبی کے یار تو ایک ایک بات کی تہ تک جاتے تھے، کیونکہ یہ جذبہ تھا، یہ دلی اٹھان تھی کہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ نجات آسان ہو جائے. یا رسول اللہ، آپ نے وجبت بول دیا، پھر جنازہ گزرا وجبت بول دیا. فرمایا ایک کے لیے جنت واجب ہوگی، ایک کے لیے جہنم واجب ہوگی. بتایا گیا تھا. یہ جنازہ گزرا ہے، نماز، ذکر، تلاوت، یہ تو اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، لیکن یہ عورت زبان کی بڑی میٹھی تھی. اس نے زبان سے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی، اہتمام سے بولتی تھی. اس کے اخلاق کی وجہ سے فرمایا جنت واجب ہوگی. بڑی لمبی لمبی نمازیں تھیں، نمازیں لمبی تھی تو زبان بھی اتنی ہی لمبی تھی. لوگ اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھے، جھوٹ تھا، غیبت، چغلی اور پتہ نہیں کیا کچھ. فرمایا جہنم واجب ہوگی. انتم شہداء اللہ فی الارض، جو تبصرہ زمین پہ ہوتا ہے، کبھی کبھی میرا اللہ اس تبصرے کی ہی آڑ میں فیصلے فرما دیا کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات رکھو بڑے اجلے ہوئے، نکھرے ہوئے. آپ کی زبان کا بول بہت معیاری ہونا چاہیے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی سیرت عثمان کی روشنی میں یہ جذبہ نصیب فرمائے، ہمارا اخلاق معیاری ہو جائے، اللہ کے ساتھ بھی تعلق بڑا معیاری ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمارے رویے، ہمارے طور طریقے معیاری ہو جائیں. سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پہلو جذبہ میرے اور آپ کے دل میں نمایاں ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں رنگ نظر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا رنگ نظر آئے. کبھی کبھی انسان ہے نا، ہم بدل جاتے ہیں، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، روپیہ پیسہ مل جائے، رنگ ہی بدل جاتے ہیں، باتوں کے انداز ہی بدل جاتے ہیں. جب کچھ نہ ہو، غربت کا مارا ہو، پھر عبادت کا رنگ اور ہوتا ہے، پھر دعاؤں کے انداز اور ہوتے ہیں. جب کروڑوں میں کھیلتا ہو، کرسی اور عہدہ ہو، پھر اس کا نشہ اترتا ہی نہیں ہے. نہیں، رنگ نہیں بدلتے. اللہ کے ساتھ تعلق معیاری ہونا چاہیے. یہ حالات تو اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو آزمانے کے لیے رکھے ہیں. نہ امیری میں رنگ بدلے، نہ غریبی میں رنگ بدلے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ تھے، اور مال بھی اللہ نے دیا تھا، عظمت اتنی، لیکن انداز کیا تھا. سیدنا حمران رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانی منگوایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرما رہے، تفصیلی روایت ہے، ہاتھ دھوئے ہیں، کلی کی ہے، منہ دھویا ہے، بازو دھوئے ہیں، بسا کیا ہے، وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگ جاتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں الا تسألونی، اب بھائی مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں مسکرایا کیوں؟ بات کوئی نہیں ہے، وضو کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں. پوچھا نہیں کیوں؟ فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تھا، جس طرح میں وضو کر رہا ہوں آپ نے وضو فرمایا تھا، آپ مسکرائے تھے، آپ نے بھی اسی طرح ہی پوچھا تھا. اور بھائی پوچھتے کہ نہیں میں مسکرایا کیوں ہوں؟ اللہ کے نبی مسکرائے تھے، آج نبی کا خادم بھی اس سنت کو زندہ کر رہا ہے. اور وضو کی عظمت بیان فرمائی. الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم اسی طرح سنت نبوی پہ مر مٹنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد،
فأعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للإنسان۔ صحابہ کرام کو جو عظمتیں ملی ان کے بلند کردار کی وجہ سے ملی۔ آج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا، عظمت تو سنتے ہی سناتے ہیں، اصل ضرورت اس جذبے کی بیداری کی ہوتی ہے کہ میرے دل سے یہ بات اٹھے، جن خوبصورت اداؤں کی وجہ سے انہیں اللہ ذوالجلال نے عظمت سے نوازا، میں بھی ان اداؤں کو پہچانوں، اپنے آپ کو سنواروں۔ کیا ادا تھی؟ مختلف تذکرے ہوتے تھے، آنکھوں میں آنسو اتنے نہیں جھلکتے تھے، قبر پہ کھڑے ہوتے تھے، آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ کہنے والے نے کہا امیر المومنین مسئلہ کیا ہے؟ بہت ساری باتوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں پہ آنسو جھلکنے چاہیے، لیکن قبر پہ کھڑے ہوتے آپ کی آنسو رکتے ہی نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی مختلف گھاٹیوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں نجات پا گیا آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اگر یہاں پہ اندھیرے ہیں تو آگے بھی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ الہ العالمین قبر کی وحشت سے محفوظ فرما، قبر کی تنہائی سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جو فکر نبی کے یاروں کو لگی تھی ہمیں بھی وہ فکر نصیب فرما، جس طرح وہ رویا کرتے تھے، جس طرح وہ گڑ گڑایا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی رونے والا بنا۔ ہم تو دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں، دنیا کی باتیں، دنیا کی سوچیں، بات کی حد تک زبان سے بولتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، ان بے ترتیب سے جملوں کو اگر دل میں اتارنے والی ذات ہے، یا اللہ تیری ہی ذات ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ شکل ہے، یا اللہ پھر بھی ہمیں پوری امید ہے، تیرے فضل کی امید ہے، تیری رحمت کی امید ہے۔ یا اللہ اس بات کا سہارا ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے ہی خطا کار ہیں، لیکن ہمیشہ اس زبان نے یہی بولا ہے لا الہ الا اللہ۔ غلطیاں بڑی ہوں گی لیکن ہمیشہ یہ دل گواہی دیتا ہے خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، داتا تو ہے۔ ایک لمحے ہم توبہ کرتے ہیں، دوسرے لمحے پھر یا اللہ تیری بغاوت کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن پھر بھی یا اللہ تیری توحید میں کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یا اللہ توحید کو دیکھتے ہوئے رحمت کی برکھا برسا۔ ہمارے ایک قریبی مقتدی حضرات میں سے ایک بھائی بیمار ہے، دعا کی درخواست کی گئی ہے، نہ جانے کس کی آمین کام آ جائے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو محافظ ہیں انہیں حقیقی محافظ بنا، ہمیں بھی اپنے ایمان کا حقیقی محافظ بنا۔ صحابہ کرام سے حقیقی محبت، ان کی اداؤں سے محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب